نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کچھ حقائق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ انسان اگر ان باتوں کو سمجھ لے تو ان بنیادوں پر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ان باتوں کو جمع کرنا شروع کیا ہے اور انہیں اسلامی نظریات کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں اور آپ کو بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں کامیاب زندگی اسی صورت میں گزار سکتا ہے جب اس کے پاس مال و اسباب ہوں۔ حالانکہ جب انسان دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب کی بجائے احکامات کی بنیاد پر اس کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ اس نظریے کو میں نے نام دیا ہے دنیاوی اسباب۔ صدیوں سے انسانوں میں یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ جس زندگی کے میدان میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے اس میدان میں کیسے کیا۔ جو پہلوں نے غلطی کی اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو اچھے طریقے اختیار کیے اس کو اپنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی باقاعدہ طور پر تحقیق کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آتے ہیں ان کی روشنی میں ہر میدان زندگی میں کام کے معیار مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ اس میدان میں کامیابی مل سکے۔ صرف یہیں پر بس نہیں ہوتی بلکہ جو کام کے معیار مقرر ہو جائیں اور پھر کام اس کے مطابق ہو تو اس کا بھی نظم بنایا جاتا ہے اور اس پر بھی توانائیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے اور پوری کامیابی حاصل ہو۔ اس طرح کام کرنے کے طرز کی مختلف حکمت عملی اختیار کی جاتی ہیں، جیسے زیرو ڈیفیکٹ، زیرو ٹالرنس یا 6 سگما وغیرہ۔ انسان دنیا کی ضروریات اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش میں اپنی توانائیاں چیزوں سے نفع حاصل کرنے کے لیے بڑے اہتمام سے لگاتا ہے اور اس کوشش میں نیند کی کمی، کھانے پینے کے اوقات کا خیال نہ رکھنا، بیوی بچوں کو نظر انداز کرنا، اپنے جسم کو غیر ضروری مشقت میں ڈالنا اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے دینی فرائض میں کوتاہی وغیرہ جیسی بڑی بڑی قربانیاں بھی کر گزرتا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ مال و اسباب حاصل ہوں یا ان میں اضافہ ہو تاکہ دنیا میں راحت والی، عزت والی، حفاظت والی اور سکون والی زندگی گزار سکے۔ مال و اسباب کے حاصل ہونے یا ان میں اضافہ ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے اور اگر یہ نہ مل سکیں یا ان کی کمی کو ناکامی سمجھتا ہے، یعنی اچھی زندگی کو مال و اسباب کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے محبت ہے اور انسان کو بہترین مخلوق قرار دیا ہے، لہٰذا انسان کو دنیا میں بھیج کر اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ وہ خود سے اپنے لیے کامیاب زندگی کا طرز تلاش کرتا رہے، بلکہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں بہترین انتظام کیا ہے۔ دنیا کے آخری دور اور آخری امت کی رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا اور قرآن کو آخری آسمانی کتاب بنا دیا۔ انسان کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دیں، جیسے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سوچنے کی، محسوس کرنے کی، چلنے کی اور پکڑنے کی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح انسان کے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اسباب پیدا کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ صلاحیتیں دنیا بنانے کے لیے نہیں دی جا رہی۔ اسباب اپنی مرضی سے ضروریات نہیں پورا کر سکتے۔ انسان وجود میں آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ انسان دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا اور انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ان اہم حقائق کی روشنی میں
اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا وہ طرز متعین کیا کہ اگر انسان اسے اختیار کر لے تو دنیا میں بہترین زندگی گزارے گا، اور آخرت کی طرف منتقل ہونے کے بعد بھی قبر میں، حشر میں اور پل صراط پر کامیاب ہو کر اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انسانی ریت کے مطابق اگر یہ دیکھا جائے کہ پہلے لوگوں نے دنیا میں اچھی زندگی کیسے گزاری، تو پتہ چلتا ہے کہ اس آخری امت کے شروع کے دور میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اس وقت کے مسلمانوں نے ایسا طرز زندگی اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں انہیں اپنی رضا کی خوشخبری دے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ان کی کامیاب طرز زندگی میں دو باتیں نمایاں ملتی ہیں، ایک اللہ کی بندگی اور دوسری دین کی نمائندگی۔ ان کے ایمان اور عبادات کی کیفیت، اخلاق، معاشرت، معاملات کو دیکھ کر کوئی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا دنیا میں ہمیشہ رہنے کا کوئی منصوبہ ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس طرح لگتے تھے کہ اس شعبے کے ذریعے اللہ راضی ہو جائیں اور آخرت بن جائے۔ ان کا مقصد دنیا میں رہ کر دنیا بنانا تھا ہی نہیں، بلکہ آخرت ہی بنانا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب اللہ کو اپنے عمل سے دکھا دیا کہ ان کی زندگی کا رخ ٹھیک ہے، دنیاوی اسباب کو اللہ کے حکم کی وجہ سے اختیار کرتے ہیں اور ان اسباب پر ضرورت و حالات کے بننے کا یقین نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستور کے مطابق ان کی دنیا بھی بنا دی اور ایسی راحت، حفاظت، عزت اور سکون عطا کیا کہ رہتی دنیا تک جو بھی ان کے طرز پر زندگی گزارے گا اسی طرح کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا کامیاب طرز زندگی وہی ہے کہ جس میں اللہ سے ہونے کا یقین ہو، نبی کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں اور نگاہ دنیا پر نہ ہو بلکہ آخرت پر ہو۔ ایسے ہی عقل مند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ جو اس طرز زندگی کو اختیار کریں گے صرف ان کو ہی دنیا میں حیات طیبہ دی جائے گی اور وہی آخرت کے مزے بھی لے اڑیں گے۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اس دھوکے سے نکلنا ہوگا کہ زندگی مال و اسباب سے بنتی ہے، بلکہ جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ زندگی بنا دیتے ہیں۔ مال و اسباب زندگی بنانے کا ذریعہ صرف اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب یہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق استعمال کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہی کامیابی کا ضابطہ طے کر دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں پھر سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نظریہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کے رخ کو قائم کرنے کی توفیق دیں، اور آپ کو بھی۔ آمین۔